مسلمان ہیں اور اسلام مستقل ایک دین ہے۔ دین اسلام اس کے بنیادی 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 اجزاء میں سب سے بنیادی جز وہ عقیدہ ہے، اور اگر ہم ان 5 کو تھوڑا مختصر کر لیں گے، خلاصہ بیان کریں گے تو ہم کہیں گے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ آپ مزید اس کا خلاصہ نکالیں گے تو ہم کہیں گے کہ دین اور شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ ان میں سب سے اہم ترین عقائد ہیں، عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ پورے دین، پوری شریعت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر اعتقاد صحیح نہ ہو تو جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اور اگر عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال میں فساد ہو تو جنت میں انسان کا داخلہ یقینی ہے انشاءاللہ، جو اللہ کا قانون ہے۔ عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر داخلہ ناممکن ہے۔ تو بنیاد عقائد ہیں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا۔ کہ تمام چیزوں میں بنیاد انسان کے لیے عقیدہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی فاسد ہو گیا تو انسان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چوں نہت معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ۔ اگر معمار، مستری پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھے تو دیوار سریا ستارے تک لے جائیں تب بھی دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو شریعت کی جو دیوار ہے، شریعت کی جو تعمیر ہے، اس کی بنیاد عقائد ہے۔ تو یہ 2 چیزیں عقائد اور اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قسم اٹھا کر قرآن کریم میں بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسانی تاریخ کی یہ قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ یہاں زمانہ سے مراد انسانی تاریخ ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہاں قسم تاکید کے لیے نہیں بلکہ قسم دلیل کے لیے ہے۔ یعنی عربی زبان میں بسا اوقات کسی چیز کی قسم اٹھا کے اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ عقیدہ صحیح ہو اور عمل صالح ہو، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل والعصر، انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ حد آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، کامیابی اسی کو ملی ہے جس کے عقائد ٹھیک ہیں اور اعمال درست ہیں۔ عقیدہ کا صحیح ہونا، عمل کا صالح ہونا، یہ قرآن نے قسم اٹھا کر سمجھایا۔ آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کیا ہے؟ عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور عمل میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ عقیدہ ٹھیک ہو، وتواصوا بالحق،
اور جب عقیدے میں فساد شبہات سے آئے تو ان شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ عمل صالح ہونا چاہیے، عمل میں فساد ہے خواہشات کی وجہ سے، وتواصوا بالصبر، تو پھر خواہشات کی اصلاح کی جائے۔